لیے مانگا لیکن اس نے انکار کر دیا، میں نہیں دیتا۔ اور بڑا سخت جملہ کہا، وہ جملہ بھی آپ کو فی الحال نہیں سنا تھا، حالی تو ہاضم ہے ذرا کمزور، تو حالی اتنا برداشت کرو بس، زیادہ میٹھا کھا دے ہو نا شوگر تھئی کھڑی ہے، حالی زیادہ کڑوی غذا ذرا اوکھی تھی۔ آپ نے اپنے آدمی سے اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگا اور اس نے دینے سے بولو یار انکار کر دیا۔ لیکن حضرت پیغمبر، توجہ کرنا، لیکن میرے پیارے آقا نے ابو بکر صدیق سے اس کی بیٹی کا رشتہ اس وقت مانگا جب پیغمبر کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر اور ابو بکر کی بیٹی آپ کے نام پر قربان ہے، آپ تشریف لائیں، میں ابھی نکاح کر کے دیتا ہوں۔ تو کہتے نا ابو بکر کیسے بازی لے گیا، یہ ہے اسباب۔ صدیق اکبر نے اپنی 6 سال والی بیٹی عائشہ کا نکاح پیغمبر سے کر دیا۔ پیغمبر ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں ملاقات کے لیے گیا، آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ اکیلے کیوں ہیں؟ فرمایا خدیجہ فوت ہو گئی ہے، سودا بوڑھی ہے، اکیلا نہ بیٹھوں تو کس کو ساتھ بٹھاؤں؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح تو ہو چکا ہے، عائشہ کو کیوں نہیں بلا لیتے، وہ آپ کی گھر والی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ مجھے پیسے دے گا، میں عائشہ کا مہر ادا کروں گا، پھر عائشہ کو بلواؤں گا۔ صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ ابو بکر اور ابو بکر کی جائیداد، ابو بکر اور ابو بکر کا مال، ابو بکر اور ابو بکر کا پیسہ سارا آپ کے نام پر قربان ہے۔ ابو بکر بیٹی بھی دے گا اور اپنی بیٹی کا حق مہر بھی اپنی جیب سے ادا کرے گا۔ اے دنیا میں کوئی آدمی جو اپنی بیٹی کو حق مہر بھی اپنی جیب سے ادا کرے؟ آج تو سکے بھائی اگر آپس میں بچوں کا رشتہ کرتے ہیں، وہ بھی مکان لکھوا لیتے ہیں، وہ بھی پلاٹ لکھوا لیتے ہیں، وہ بھی جائیدادیں لکھوا لیتے ہیں، وہ بھی زیورات لکھوا لیتے ہیں، وہ بھی مطالبے کرتے ہیں۔ صدیق نے اگر پیغمبر سے کوئی مطالبہ کیا ہو تو بتاؤ، صدیق نے کوئی چیز لکھوائی ہو تو بتاؤ۔ میرے دوست بزرگوں، لوگوں نے غلط الزام لگائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ابو بکر ظالم تھا، ابو بکر غاصب تھا، بی بی فاطمہ کا حق کھا گیا، فدق کھا گیا۔ اور خدا کے بندے اگر ابو بکر فدق کھاتا تو ابو بکر فدق کا انتقال اپنے نام کراتا، بیوی کے نام کراتا، بچوں کے نام کراتا، بیٹوں کے نام کراتا، بیٹیوں کے نام کراتا، دنیا کا کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا۔ سیدہ فاطمہ نے صرف صدیق اکبر سے پوچھا تھا کہ یہ فدق میرے بابے کی ملکیت ہے، اگر ملکیت ہے تو بابا دنیا سے چلا گیا، اب یہ وراثت ہے، اگر وراثت ہے تو میں اس کی وارث ہوں، آپ مجھے دیں گے یا نہیں؟ صدیق اکبر نے سیدہ سے فرمایا سیدہ اگر تجھے مال کی ضرورت ہے، اگر تجھے باغ کی ضرورت ہے، اگر تجھے زمین کی ضرورت ہے، اگر تجھے جائیداد کی ضرورت ہے، ابو بکر کی ساری جائیداد تیرے نام پر قربان ہے، لیکن میں فدق کو تیرے نام کیسے کر دوں؟ میں فدق ویسے تقسیم کروں گا جیسے اس کو تقسیم تیرے بابا کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت ہے، نبیوں کی مالی وراثت بالکل نہیں ہوتی، نبی کا مال اللہ کے نام پر وقف ہوتا ہے۔ سیدہ تمہیں خرچہ ملے گا لیکن فدق کا انتقال تمہارے نام نہیں ہوگا، یہ بحق کے سرکار ہے۔ صدیق اکبر نے نہ خود کھایا نہ اس پر قبضہ کیا، بلکہ صحابہ کو کھلایا، اہل بیت کو کھلایا، سیدہ فاطمہ کو کھلایا، مہاجرین کو کھلایا، انصار کو کھلایا، غریبوں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا، یتیموں کو کھلایا، مسافروں کو کھلایا، اور فدق کا انتقال سرکار کے نام پر رکھا کہ یہ اللہ کا حق ہے، اس کے حصے میں سے سب لوگ کھاتے رہیں گے لیکن کوئی اس کا مالک نہیں بنے گا۔ آپ بتائیں اس بات میں صدیق اکبر کی کیا غلطی ہے؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے دوست بزرگوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے اونچے آدمی تھے، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، بلکہ وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا نا، اپنے بچوں کو بلایا، فرمایا بچے یہ مجھے بتاؤ، میں جب اس عہدے پر آیا تو میرے پاس کچھ جائیداد ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی ایک زمین کا ٹکڑا پڑا ہے اور باقی 3 چیزیں ہیں، ایک غلام ہے، ایک اونٹنی ہے اور ایک چادر ہے۔
حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میرے بیٹے میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو میرے وظیفے کا حساب کرنا. نبی کے صحابہ نے مجھے مجبور کر کے بیت المال سے کچھ وظیفہ دیا تھا، اس کا حساب کر لینا. جتنا وظیفہ بن جائے یہ جو میری زمین کا ٹکڑا ہے اسے بیچ دینا، اور جتنے پیسے بنے سارے بیت المال میں واپس جمع کرا دینا. میں چاہتا ہوں میں نے جو خدمت کی ہے وہ خدمت میری اللہ کے لیے ہو جائے. چنانچہ آپ کی وفات کے بعد اس زمین کو بیچا گیا، اور اتفاق دیکھیں، حسن اتفاق، زمین وکیے 6000 درہم دی، اور بیت المال کا جب حساب کیا تو بیت المال کا وہ جو صدیق اکبر نے وظیفہ لیا تھا وہ بھی بنا 6000. وہ سارے پیسے دوبارہ بیت المال میں جمع کرا دیے. اور پھر جو آخری 3 چیزیں تھیں ان کے بارے میں صدیق اکبر نے پوچھا تھا اور میرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا 3 چیزیں، ایک چادر، ایک غلام اور ایک اونٹنی. ایک اونٹنی، ایک میں تیرے کو سوچ رہا صوفیہ والا، ایک چادر، ایک غلام، ایک اونٹنی. آپ نے ان کے بارے میں ذرا سنو یار، اے حکمرانوں سنو، ممبروں سنو، سیاست دانوں سنو، الیکشن لڑنے والوں سنو. صدیق اکبر کوئی مثال مجھے دنیا میں بتاؤ. میرے پیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد یہ تینوں چیزیں آنے والے خلیفہ کے سپرد کر دینا. صدیق اکبر کی جب رحلت ہوئی یہ تینوں چیزیں حضرت عمر کے سامنے پیش کی. حضرت عمر زار و قطار روتے تھے اور فرماتے تھے اللہ ابو بکر پر رحم فرما، ابو بکر نے ہمیں اوکھا کر دیا ہے. صدیق جیسا تقوی کون اختیار کرے گا کہ یہ 3 چیزیں جو بیت المال کی تھی وہ بھی میرے سپرد کر دی. میرے دوست بزرگوں، چھوٹے عہدے والے جائیدادیں بنا لیتے ہیں، زمینیں لے لیتے ہیں، مربے کے مالک ہوتے ہیں، بینک بیلنس بنا لیتے ہیں، مارکیٹیں بنا لیتے ہیں، جائیدادیں بنا لیتے ہیں اور بینکوں میں پیسہ جمع کر لیتے ہیں. نبی کا جانشین، صحابہ کا امام، پوری کائنات سے افضل، انبیاء کے بعد پوری امت کا رہبر، صحابہ کا امام، پیغمبر کا جانشین دنیا سے روانہ ہوا. 3 چیزیں بھی واپس بیت المال میں جمع ہو گئیں، اور اپنے کفن کے بارے میں وصیت کر گئے تھے کہ میرے لیے نیا کپڑا کفن کا خرید نہیں کرنا. کیوں بابا؟ فرمایا میں جب دنیا سے چلا جاؤں یہ نیا کپڑا مدینے کے غریبوں کے کام آ جائے گا، مدینے کے یتیموں کے کام آ جائے گا. یہ جو میری پرانی چادر ہے اس کو دھو لینا اور اسی چادر میں ابو بکر کو کفن دینا. نیا کپڑا زندہ لوگوں کے زیادہ کام آئے گا، مرنے والے کے لیے یہ پرانی چادر کافی ہے. اور تمہیں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اس چادر کو میرے آقا کے مبارک ہاتھ لگے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں میں آقا کے پاس جاؤں تو پیغمبر والی وہ چادر پہن کر جاؤں. اندازہ کریں میرے دوست بزرگوں، تو یہ آدمی ساری زندگی دیتا رہا، اس نے کچھ لیا نہیں ہے. لوگ آئے نبی سے لیتے رہے، ابو بکر آیا اور یہ پیغمبر کو دیتا رہا. یہ بڑا مالدار تھا، ابو بکر تاجر تھا، اس کی کپڑے کی دکانیں تھیں، اس کی مکے میں زمینیں